ہم اپنی اکڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، مزے کرو مزے اڑاؤ۔ نہ اللہ کی توحید پر ہمارا یقین ہے، نہ رسول کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ تمام علامات جو ہیں وہ ہماری یعنی جو ہونا چاہیے اس کے خلاف ہیں۔ بہرحال ایک سوچ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ آگے آپ کی مرضی ہے کیسے زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے سامنے اکڑ خان بنے ہوئے ہیں؟ تو بات تو یہی ہے کہ ہماری، آپ دیکھ لیں، ہماری ایک اکڑ ہے جو جاتی نہیں ہے، اور جو ہم اپنی یعنی ایک انا ہے، ہماری ایک اکڑ ہے، اور اکڑ کیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا رب کے۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں اپنے رب کے حکم کی تلاش بھی نہیں ہے، اور بعض احکامات کی تو واضح ہم یعنی اس کی اگر کوئی حکم واضح بھی ہو جائے ہمارے رب کا تو اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عورتیں ہیں تو پردہ جو ہے اس کے احکامات موجود ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھیں ہمیں اس کی حدود و قیود کا نہ تو معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ معاشرے میں مثال کے طور پہ سود چل رہا ہے آج کل پاکستان کے معاشرے میں، بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ہے۔ تو سود کے بارے میں حکم بالکل واضح ہے، سود کا لین دین جو ہے وہ بالکل حرام ہے۔ تو لیکن ایک ہماری اکڑ ہے جو صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم سودی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور سود لینا دینا یعنی ہمارا یہ رویہ ہے، اس کو ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ابھی 2022 ہے، تھوڑے دن ہوئے شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ سود ایک معین وقت کے بعد جو ہے بند کر دیا جائے بالکل۔ اب اس کے خلاف حکومت کے بینکوں نے درخواستیں دی ہیں سپریم کورٹ کو کہ یہ اس میں کچھ نرمی کی جائے یا وضاحت کی جائے۔ بہرحال وہ اکڑ ہے۔ دیکھیں، حکومت ہو یا عام فرد ہو، ایک ریڑھی والا ہے، ایک درمیانے یعنی متوسط طبقے کا ہے، ایک امیر ہے اور ایک نواب ہے، یہ سب لوگ اکڑ خان بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی اکڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ حقیقی سجدہ جو ہے ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گزشتہ جو سبق ہے، جو موضوع تھا ہمارا کہ حقیقی سجدہ کیسے کیا جائے، تو وہ بات تھوڑی سی تشنا رہ گئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ نہ کیا تو آپ زندگی میں فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ فیل ہو جائیں گے۔ زندگی ایک امتحان ہے، آپ کی کامیابی سجدے میں ہے، لیکن اگر وہ سجدہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ زندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اور جنت دوزخ پہ تو ہمارا خیر بالکل یقین ہے بھی نہیں، اور نہ ہمیں جنت کی طلب ہے، نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے، اور نہ ہمیں دوزخ کی کوئی پرواہ ہے یا ڈر ہے۔ یہ ایک عام اپنے ذہن میں آپ دیکھ لیں، کیونکہ آخرت سے ہم انکاری ہیں، دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، مزے اڑاؤ، مزے کرو مزے اڑاؤ۔ تو دیکھیں، پھر یہ ایسی جب صورتحال ہوتی ہے تو معاملات جو ہے وہ پھر بگڑ جاتے ہیں، اور جب دیکھیں یہ دنیا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اور ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ باقی مخلوقات تو ہیں جو ہیں ہمارے سامنے، ان کے نتائج، مقاصد بھی واضح ہیں، نتائج بھی سامنے ہیں۔ ہمارے چار پائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں، تو چار پایوں کا مقصد نظر آ رہا ہے۔ گائے ہمیں دودھ بھی دیتی ہے، دودھ سے بے شمار چیزیں آپ بناتے ہیں، اور جب وہ
ہاں جب ہم چاہتے ہیں اس کی قربانی کر دیتے ہیں، قصائی جو ہے اس کا ذبح کر کے اس کا گوشت، ہر چیز اس کے کام آ جاتی ہے۔ تو باقی مخلوقات کے مقاصد واضح ہیں اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ انسان جو کہ مقصود کائنات ہے، اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں نظر آ رہا۔ ہم نے تو باطل کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ ایک آدمی کامیاب انسان ہم اسے تصور کرتے ہیں جو کہ کم وقت میں زیادہ دنیا حاصل کر لے اور اس کو برت لے، کما لے، جمع کر لے اور جمع کر کے بس جمع ہی کرتا چلا جائے۔ تو دیکھیں یہ ایک روش جو ہے بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ حقیقی سجدہ ایک تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، ایک تو یہ ہے کہ سجدے کے مفہوم سے ہی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ بہرحال میں اگر یہ کہوں یعنی اپنے موضوع کو جو گزشتہ سبق کا تھا کہ آپ سجدہ اگر کریں گے بھی تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں جب تک آپ کی منزل دنیا ہے اور دنیا کے دھوکے میں آپ مبتلا ہیں تو آپ حقیقی سجدہ نہیں کر سکتے۔ بھول جائیں، بس لگے رہیں کھانے پینے، مزے کرنے، بس زندگی گزاریں۔ بچہ بڑا ہو کے، جوان ہو کے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے لیکن اس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں چلتا، وہ ظاہری ہی کی فکر میں زندگی گزارتا رہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے 2-2 3-3 سال کے، 5-5 سال کے بچے ہیں، 6 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، بس ان کی اپنی ایک مخصوص ذہنیت ہے، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، بس باقی جو بھی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے، دنیا کی فکر میں وہ زندگی گزارتا رہتا ہے اور پھر دنیا ہی کے لیے، دنیا اس کا مدعا ہوتی ہے، پھر وہ شادی اور بچے اور پھر چل سو چل، ایک خواب ہے جس کے پیچھے وہ دوڑتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ مکان بھی بنا لیتا ہے، ایک فارم ہاؤس وہ بنا لیتا ہے، 3-4 کروڑ روپے بینک میں چھوڑ جاتا ہے، 4-5 بچے چھوڑ جاتا ہے اور پھر جا کے قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کا مدعا دنیا ہے، جب تک آپ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہو ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن بات ہے۔ اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں اور رب کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیں، اب آپ کو وہ سجدے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ آپ کو بتائے گا اللہ، اور اللہ والے آپ کو بتائیں گے۔ اللہ والا جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اور پھر آج جو بھی ہیں اللہ والے جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی تمہاری کامیابی جو ہے وہ حقیقی سجدے میں ہے۔ تو اگر کوئی طالب ہو تو پھر وہ اللہ والے کی بات جو ہے وہ غور سے سنے گا، اور جو طالب نہ ہو تو پھر وہ ایک کان سے سنے گا اور دوسرے کان سے اڑا دے گا، چاہے وہ جو دعوت دینے والا ہے چاہے کتنی ہی اچھے انداز میں، دل نشین انداز میں گفتگو کرے، لیکن جو طالب نہیں ہے اس کے 2 کان، وہ کہتا ہے میرے 2 کان ہیں اس لیے کہ ایک کان سے میں سنوں گا اور دوسرے سے اس کو باہر نکال دوں گا، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی زندگی کا میں بتا رہا ہوں کہ منافقین موجود تھے اور بظاہر صحابہ کرام تھے وہ، لیکن عین میدان احد میں، میدان جنگ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ مطلب ان کی وہ تھی۔ منافق جو ہے اس کی سمجھ میں صرف دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ کے لیے قربانی، مال و جان کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ اس کی سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقی سجدہ، حقیقی سجدے میں ہی کامیابی ہے۔ آپ یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ دیکھیں سجدے میں بھی آپ سر جھکاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تو دیکھیں حقیقت پر غور ہی نہیں کرتے نا کہ سجدہ کہتے کسے ہیں، ہم تو ماتھا ٹیکنے کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ایک علامت ہے بس۔
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سجدہ جب ضرورت نہیں محسوس کریں گے سجدے کی تو آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے. آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کو چونکہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، وہ ظاہر کو ہی اپنی خوشی کا باعث سمجھتا ہے، یعنی اس کی خوشیاں، تمام خوشیاں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، تمام پریشانیاں اس کی ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں. عام طور پہ آپ اپنے ذہنوں کو دیکھ لیں، ہمارا سب کچھ جو ہے، ہماری خوشی، ہمارا غم، پریشانی، منصوبے، امیدیں، توقعات، یہ ساری کی ساری دنیا سے وابستہ ہے. مرنے کے بعد ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے. جب پڑے گی تو دیکھیں گے. اور ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین، ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. نہ اللہ کی توحید پر ہمارا یقین ہے، اللہ ہمارا معبود واحد نہیں ہے، نہ رسول کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے. تمام علامات جو ہیں وہ ہماری یعنی جو ہونا چاہیے اس کے خلاف ہیں. بہرحال ایک سوچ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ آگے آپ کی مرضی ہے کیسے زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے. ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا یا جزا ضرور ملے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم